بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کی رزق کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اسے انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ یہ جو عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیت اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا، اور چوتھا اس وقت جب یہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی بری چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو بندے نے میرے ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحیم الرحمن الرحیم اور رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے، اور نماز میں قرأت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ شفا بھی ہے، بلکہ یہ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک کہ 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً پوری ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گھر آ جائیں یا بمر ہیں بھینس بچ جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا جائے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی بات ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدہ کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ فاتحہ یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گھر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد صحن میں عورتیں
घर में किबला रू होकर सजदे में सर रखकर सूरतुल फातिहा पढ़ें। और जैसा कि पहले बताया गया है कि 21 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और फिर सूरत फातिहा मुकम्मल करके सजदे में ही दुआ मांगें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द पूरी हो जाएगी। मकसद के हसूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है और राज़ो दुनिया की बातें करने वालों की दुआ कबूल करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने वालों की अल्लाह ताला लाजमी सुनता है। सूरतुल फातिहा के मुतालिक इल्लामा इब्ने हकीम का अमल भी नोट लें। इल्लामा इब्ने हकीम फरमाते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, आपने इस दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये सूरतुल फातिहा पढ़नी है। पूरी पढ़ लेनी और फूंक दें। इंशाअल्लाह ताला जो ही आप अमल करेंगे, आपको पहली बार एहसास हो जाएगा कि आपको आराम आ रहा है। लेकिन अगर हर रोज़ 1 मरतबा ये अमल कर लें तो आपको आराम आ जाएगा। सूरतुल फातिहा पढ़ने से पहले और सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लीजिए। ये तुब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है कि अगर आप 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर दर्द की जगह पर फूंक मार देंगे या पानी पर दम करके पी लेंगे तो इंशाअल्लाह इस दर्द से आपको खिलासी मिलेगी। मोहतरम नाजरीन, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक़ की तलफ़ी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह पाक अपने हकूक़ तो मुआफ़ फरमा देगा, मगर हकूकुल इबाद अल्लाह की मखलूक के हकूक़ जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको मुआफ़ नहीं फरमाएगा। इन पर आपको सज़ा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हकूक़ को अदा किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और हमें 5 वक़्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब देखने वालों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।